لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج رمضان المبارک کی 18ویں رات ہے. گویا کہ بڑی تیزی سے دن جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں آگے، اور اب تو ایسے لگتا ہے جیسے کاؤنٹ ڈاؤن ہے اور بات اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے بڑی سپیڈ سے. 20 پارے مکمل ہو گئے تھے اور آج کی تراویح میں 21واں پارہ وہ پڑھا گیا ہے. اب جیسے جیسے ہمارے پارے آگے آئیں گے ان میں سورتوں کی تعداد میں ذرا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. پہلے ہم شروع میں ایک سورت شروع ہوتی تھی ایک پارے سے، وہ ایک پارہ دوسرا پارہ تیسرے میں ختم ہوئی، پھر اگلے پارے میں ختم ہوئی، پھر اگلے میں ختم ہوئی. تو آج جیسے سورہ العنکبوت تھی جو شروع ہوئی 20ویں پارے کے آخر میں اور 21ویں پارے کے ابتدا میں، اس کے 3 رکوع موجود ہیں، 2 رکوع موجود ہیں سورۃ العنکبوت کے. پھر سورۃ العنکبوت جیسے ہی مکمل ہوتی ہے سورۃ الروم شروع ہو جاتی ہے، سورۃ الروم. اور سورۃ الروم جو ہے اس کے 6 رکوع ہیں، 60 آیات ہیں، مکی صورت ہے اور اس کا 30 نمبر ہے. یعنی صورتیں جو 114 صورتیں ہیں ان میں اس کا جو سورت کا نمبر ہے وہ نمبر 30 ہے. تو سورۃ الروم کے جو 6 رکوع ہیں جیسے ہی یہ مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہو جاتی ہے اور سورہ لقمان کے صرف 4 رکوع ہیں. سورہ لقمان بھی مکی صورت ہے، 4 رکوع کی صورت ہے اور اس کی 34 آیات ہیں. جیسے ہی یہ 4 رکوع مکمل ہوئے اس کے بعد ایک اور سورت شروع ہوئی جس کے صرف 3 رکوع ہیں اور اس کا نام ہے سورہ سجدہ. سورہ سجدہ. قرآن پاک میں 2 سورتیں ہیں جن کے نام کے ساتھ سجدہ لگتا ہے، ایک سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری 24ویں پارے میں آئے گی سورہ حامیم سجدہ. تو یہ الف لام میم سجدہ 3 رکوع کی صورت جس کی 30 آیات ہیں وہ بھی پارہ نمبر 21 میں ہی شامل ہے. اور جیسے ہی یہ صورت مکمل ہوتی ہے تو سورۃ الاحزاب شروع ہو جاتی ہے. سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب چونکہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی اور یہ مدنی صورت ہے، 6 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے سورۃ الاحزاب. اور یہ غزوہ خندق جسے ہم کہتے ہیں، یہ غزوہ احزاب کہتے ہیں، اس موقع پر نازل ہوئی اور اس کے 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں. اور یہ 21ویں پارے میں اس کے 4 رکوع ہوں گے اور اس کے بقیہ جو 5 رکوع ہیں وہ 22ویں پارے کے اندر شروع میں شامل ہوں گے. پھر سورہ سبا آ جائے گی، وہاں پہ سورہ فاطر آ جائے گی، پھر سورہ یاسین آ جائے گی. یعنی کل ہم جب 22واں پارہ پڑھیں گے تو اس میں اگلی یہ 4 صورتیں ان کا آغاز ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا سا ایک پس منظر کہہ لیں، ہمارے سامنے ایک پکچر آ گئی کہ جو پارہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کا جو پورا ایک سٹرکچر ہے صورت کے اعتبار سے وہ آپ کے سامنے آ گیا. اب ذرا اس کا آغاز جب ہم کرتے ہیں نا اس پارے کا، تو اس کا جو پہلا ہی لفظ ہے وہ بڑا غور طلب ہے. اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تلاوت کریں اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کریں، یقیناً جو نماز ہے وہ فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو آپ کچھ کرتے ہیں، اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہم قرآن کی مجلس میں ہیں، قرآن سنا گیا ہے تراویح میں، اور الحمدللہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں قرآن کی بہار ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کے تراجم، قرآن کے دورے، قرآن کی تفسیر، اور یہ طرح طرح کے پروگرامات ہیں۔ اور اس میں جب ہم پارہ نمبر 21 پڑھتے ہیں تو پہلا حکم ہی یہ ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب ہے، اس کے ذریعے اصل میں خطاب تو پوری امت مسلمہ سے ہے نا، خطاب تو سارے اہل ایمان سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کے کیا کہنے؟ یاد رکھیے گا کہ جس نبی پر جو وحی نازل ہوتی ہے نا، جیسے پہلے نبیوں پر جو وحی نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی صحائف اترے، کتابیں اتریں، شروع سے لے کر جیسے جیسے انبیاء اور رسل تشریف لاتے رہے، کتابیں اور صحائف اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی۔ قرآن کے علاوہ جتنی پہلے کتابیں تھیں وہ صرف جس نبی یا جس رسول پر نازل ہوتی تھی صرف اسے حفظ ہوتی تھی، اس کے علاوہ لوگوں کو حفظ، لوگ صرف اس کو دیکھ کر تلاوت کر سکتے تھے۔ اور جب قرآن نازل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ایک اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سینوں کو کشادہ کر دیا کہ جو چاہے ہمت کرے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ یہ اعزاز جو ہے وہ پہلے امتیوں کو حاصل نہیں تھا، یہ صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نبیوں کے علاوہ بھی عام لوگ اس قرآن کو، اس کتاب کو پورے کا پورا حفظ کر سکتے ہیں۔ اور وہ آیت آپ نے پڑھی تھی 14ویں پارے کے آغاز میں سورہ الحجر میں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ والا جو نظام اللہ رب العزت نے ایک معجزے کی صورت میں دیا، یہ اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ زیر زبر پیش، قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی آ جائے تو پیچھے سے لقمہ آ جاتا ہے، خود پڑھنے والا بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں کوئی غلطی رہ گئی، زیر زبر پیش غلط پڑی گئی، کہیں سے لفظ آگے پیچھے ہو گیا، تو وہ خود ہی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود ہی دوبارہ پڑھ کے ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، ورنہ پیچھے سے رہنمائی ملتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم و شان کتاب، جو پوری کی پوری کتاب، جس کے 30 پارے ہیں، جس کی 114 صورتیں ہیں، جس کے 540 رکوع ہیں، جس کے 6236 الفاظ ہیں، وہ پوری کی پوری کتاب سینے میں محفوظ ہو جائے اور انسان اس کو پڑھنے لگے اور پڑھتا چلا جائے، کتنی عظیم و شان بات ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاوت فرماتے تھے، اور حضور کے صحابہ بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ عام طور پر حضور کی سنت یہ ملتی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے اور 7 منزلوں میں قرآن مکمل ہوتا تھا۔ عام زندگی میں، عام حالات کی بات کر رہا ہوں، عام زندگی میں ان کی روٹین پڑھنے کی کیا تھی؟ 7 دن میں، یعنی ایک ہفتے میں قرآن پڑھنے کی روٹین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جائے پھر تو آپ اندازہ لگائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیر بانٹنے والے تھے، بہت زیادہ خیر بانٹنے والے تھے۔ خیر کا لفظ میں مال بھی شامل ہوتا ہے، مال بانٹنے والے، صدقہ کرنے والے، اور ویسے خیر کا مطلب بھلائی بھی ہوتا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب رمضان آتا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان کی رات میں سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، اور حضور اتنا انفاق کرتے جیسے آندھی کی طرح انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی خاص اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے بھی حضور کے ساتھ دور کیا ہے قرآن کا، اور میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھی تھی، سنائی تھی، کہ ان کا نام لے کر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے ابی بن کعب کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرو، انہیں قاری قرآن کہا جاتا تھا۔ تو دیکھیے یہ قرآن کی تلاوت کوئی معمولی چیز نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ بخاری شریف حدیث کی جو کتاب ہے اس کو مرتب کرنے والے، جس میں 7,500 سے زیادہ حدیثیں ہیں اور صحیح ترین حدیثیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ، 16 سال میں کتاب مکمل کی ہے انہوں نے، اس کو مرتب کرنا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا انتخاب کرنا، ان کا جائزہ لینا، اس کی ترتیب بنانا، اس کے راویوں کا جائزہ لینا، اس کی سند کا جائزہ لینا، اس کے متن کا جائزہ لینا، 16 سال میں وہ کتاب مرتب کی، اور اللہ نے اعزاز دیا کہ اپنی زندگی میں 90,000 لوگوں کو وہ کتاب پڑھا دی انہوں نے خود، اور ان کے درس میں ہزاروں لوگ ان سے حدیثیں پڑھتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو بخاری شریف کو بند کر دیتے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، سارا رمضان کا جو دن اور رات میں قرآن پڑھتے، بعض دفعہ وہ 41 دفعہ قرآن مکمل کرتے رمضان میں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ تو پہلا لفظ اس پارے کا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت میں صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کے اتباع کرنا بھی ہے اور آگے سنانا بھی ہے۔ اسی لیے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی، حضور فوراً اس کو پڑھ کر سنا دیتے، اور لکھنے والے لکھ لیتے، یاد کرنے والے یاد کر لیتے۔ قرآن پڑھو، قرآن کی پڑھنے کی کتنی اہمیت بیان ہو رہی ہے، اور جب قرآن پڑھو تو دوسرا کام کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ جو نماز قائم کرنا ہے یہ عملی اطاعت کا پہلا قدم ہے۔ یہ دو باتیں جو ہیں وہ اہم ترین ہیں آزمائشوں کے لیے تیار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سارا یہ سورہ مبارکہ تھا، کل میں نے عرض کیا تھا نا اس کی بیک گراؤنڈ، اس سورت کا بنیادی جو مضمون ہے وہ ہے اہل ایمان کو آزمائشوں کے اندر استقامت کے لیے اور صبر کے لیے تیار کرنا، اور اس استقامت اور صبر کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں، نماز، قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی۔ جو لوگ ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں وہ ہر آزمائش میں پھر استقامت پہ راستے پر رہتے ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت بھی غور و فکر سے، سمجھ کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما آمن بالقرآن، وہ شخص ایمان نہیں لایا قرآن پر، من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا، قرآن پر عمل نہیں کیا، پڑھا قرآن لیکن قرآن پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن کو جو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھتے ہوئے پھر ان کی کیفیت اور طرح ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد نماز، نماز کتنی بڑی چیز ہے، نماز کا پورا نظام ہے ایک، اس نظام کو سمجھنا، نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام، نماز کے ارکان، نماز کے اندر کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ تو اگر جو نماز روح کے ساتھ ہوگی، اس کی بنیادی جو اس کی نشانی کیا ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ اگر اس کی روح ہو اور مثالی نماز ہو تو لازمی اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فحاشی اور عریانی، برائیوں سے روک دیتی ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی، نماز روک دیتی ہے عن الفحشاء، فحشاء کہتے ہیں بڑی بڑی برائیوں کو، اور منکر کہتے ہیں ہر چیز، وہ چیز جو شریعت کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں بری سمجھی جائے، اس کو وہ منکر ہوتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک شخص ہے
وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب یہ نماز اس کو غلط کام سے روک دے گی، اور یہی لوگوں نے دیکھا کچھ عرصہ گزرا وہ غلط کاموں سے باز آ گیا۔ اور اگر نماز پڑھ رہا ہے بندہ اور نماز عملی زندگی میں داخل نہیں ہے، گویا نماز اپنے اعلیٰ معیار پر نہیں پہنچی، اس کو ہم نے غور و فکر کا ذریعہ نہیں بنایا، اس نماز کا اثر قبول نہیں کیا۔ ایک عادت کے طور پر تو نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس نماز سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ لازمی یہ کرتا ہے کہ وہ برائیوں سے روک دیتا ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ پہلی آیت کے اندر قرآن کی تلاوت کا بھی ذکر ہوا، اس کی اہمیت، اور نماز کا ذکر ہوا، اور نماز کے اثرات کا ذکر ہوا۔ اس کے فوراً بعد یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ساری آزمائشیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، لیکن ان مشکلات میں بھی اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، دوسروں تک اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ اور کیسے پہنچانا؟ حکمت کے ساتھ۔ جیسے پہلے ہم نے وہ سورۃ النحل کے آخر میں وہ حکمت کی تبلیغ کی چیزیں پڑھ لی تھی، ادعو الی سبیل ربک، وہی باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم بات قرآن کے بارے میں یہاں یہ بیان ہوئی ہے کہ لوگوں نے جہاں یہ اعتراض کرتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ ہمارے جیسے نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان پر قرآن کیسے نازل ہو گیا، یہ نبی کیسے بن گئے، رسول کیسے بن گئے، یہاں یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ ان سے کہتے تھے آ کر وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، 50 نمبر آیت ہے سورہ العنکبوت کی، کہ لوگ کہتے تھے ان کے اوپر نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں۔ اس کا جواب دیا اللہ رب العزت نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیں انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو ساری اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ جو چاہے نازل کر دے، لیکن کیا ان کو کافی نہیں ہے کہ اللہ نے حضور پر قرآن نازل کر دیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی نشانی تو نہیں ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر تو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے نا، کسی سے کوئی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے علم کے خزانے ان پر نازل ہوئے، اور ان کو اللہ رب العزت نے کیسی عظیم الشان کتاب نازل کر دی۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ہم نے آپ پر قرآن نازل کر دیا ہے جو آپ پر پڑھا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لرحمتا، اس میں رحمت ہے، وذکری لقوم یؤمنون، جو لوگ اس کو تھوڑا سا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کو سچ مانتے ہیں، ان کے لیے کتنی رحمتیں اور کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اس سورت کا جو آغاز اختتام ہوتا ہے سورۃ العنکبوت کا، وہ اس آیت کے ساتھ ہوتا ہے، آیت نمبر جو 69 ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، ان کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، ان کے لیے نصرت نازل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ اگلی جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الروم ہے۔ سورۃ الروم جب نازل ہوئی ہے مکے میں تو اس کا نام الروم اس لیے رکھا گیا کہ دو بڑی طاقتیں تھیں اس وقت، ایک روما کی طاقت، دوسری ایران کی طاقت، فارس کی طاقت۔ جیسے سپر پاور ہوتی ہے نا، جیسے ہم ایک دور میں کہتے تھے کہ یہاں امریکہ ایک سپر پاور ہے اور روس ایک سپر پاور ہے، وہ روس کہا گیا اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اب کہا کہ اب یونی پولر ورلڈ ہے، اب ایک سپر پاور ہے امریکہ، اب مقابلے میں کوئی اور سپر پاور آنا شروع ہو گیا، کوئی کہتا ہے چین کی بڑی پاور آ گئی ہے اور روس پھر زندہ ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت یہ دو سپر پاور تھی اور ان کی لڑائیاں آپس میں رہتی تھی۔ کبھی ایک روما جو تھے وہ عیسائی تھے اور وہ حملہ کرتے تھے ایرانیوں پر، اور ایرانیوں کو اپنے ملکوں سے پیچھے بگا کر پیچھے ان کے ملکوں میں داخل کر دیتے تھے۔ کبھی ایرانی حملہ آور ہوتے تھے اور انہیں شام، فلسطین اور ان علاقوں سے پیچھے بگا کر یورپ کی طرف دھکیل دیتے تھے۔ قسطنطنیہ ان کا ایریا تھا جس کو آج استنبول کہتے ہیں۔ تو یہ لڑائیاں جاری تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے دعوت دے رہے تھے مکے والوں کو، ادھر ایک ایسی بڑی لڑائی ہوئی، اور جو ایرانی تھے نا، ایرانی جو تھے وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، مجوسی جسے آپ کہتے ہیں نا، آگ کی پوجا کرنے والے، تو انہوں نے شکست دے دی ایک لڑائی میں، کن کو؟ رومیوں کو۔ رومی یعنی عیسائی جو تھے وہ شکست کھا گئے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ جس طرح ایرانی
آگ پرست ہیں، ہم بت پرست ہیں، تو یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ اور یہ جو روما والے ہیں نا، روم والے، یہ چونکہ عیسائی ہیں، اللہ کو ماننے والے، اور یہ ہیں ان کے حلیف، مسلمانوں کے حلیف۔ مسلمانوں کے قریب کون ہے؟ روم والے، اور ہم ہیں ایرانیوں کے قریب۔ اور ایرانیوں کی فتح پر انہوں نے جشن منایا اور اعلان کیا کہ جیسے یہ جیت گئے ہیں ہم بھی جیتیں گے، اور جیسے وہ ہارے ہیں رومی، اور تم بھی ہار جاؤ گے۔ اس موقع پر یہ قرآن نازل ہوا اور یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کا آغاز یہیں سے ہوا، الف لام میم غلبت الروم۔ آج جو قریب کی فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ چند سال کے اندر، یعنی فی بضع سنین، چند سال کے اندر جو رومی ہیں وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قبل، اللہ کے لیے ہی فیصلہ ہے، پہلے بھی بعد بھی۔ اور جس وقت رومی غالب آئیں گے اس وقت اہل ایمان کو بھی اللہ خوشیاں نصیب کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی پشین گوئی تھی، چھوٹی بات نہیں تھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد آئے گی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو بھی فتح یاب اللہ فتح دے گا جیسے رومیوں کو دے گا ان قریب۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کی ایک شرط لگ گئی۔ اس وقت ابھی جوے کے حرمت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہ شرط لگ گئی کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ایرانی شکست کھا جائیں گے اور رومی جو ہے وہ فتح یاب ہو جائیں گے، تو ایسا کریں، شرط لگاتے ہیں 100 اونٹوں کی۔ پہلے اونٹ کم تھے، کچھ 3-4 سال کی شرط، اور 10-15 اونٹ تھے جیسے۔ اس کی شرط لگ گئی کہ اگر یہ بات قرآن کی سچ ثابت ہوئی تو جو جیتے گا وہ اس کو اونٹ ملیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایک کام کریں، یہ لفظ ہے بضع سنین، بضع سنین کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال کو، 9 سال رکھیں مدت شرط کی، اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کے 100 کر دیں۔ اب یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی، 2 بڑے آدمی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے آدمی شمار ہوتے تھے، ان کو اچھے فیصلوں میں شریک کیا جاتا تھا، ان کو ایک سمجھدار، دانا، زیرک آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اب اس پر جب یہ شرط لگ گئی تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات تھی، اور حرف با حرف قرآن کی یہ پشین گوئی سچ ثابت ہوئی کہ جس دن مسلمانوں کو بدر کی فتح نصیب ہوئی اسی دن ایرانی شکست کھا گئے رومیوں سے۔ اور یہ سارا اونٹوں والا معاملہ جو ہے نا پھر وہ ڈسکس ہوا، پھر لوگوں نے واقعی اس پر عمل بھی ہوا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آغاز والی آیات ہیں سورۃ الروم کی، اور اس وجہ سے اس کا نام روم رکھا گیا۔ اور ان دونوں جو بڑی طاقتیں تھیں، ان کی لڑائیوں کی وجہ سے جو زمین پر فساد برپا ہوا اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے اس صورت میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے اس طرح کے آپس میں یہ جو لڑائیاں ہیں ان کی وجہ سے زمین پر فساد برپا ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر یہاں آخرت کو ثابت کیا ہے، اس صورت میں آخرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، مختلف دلائل دیے ہیں۔ آخرت کے دلائل بہت زیادہ ہیں، پھر توحید اور رسالت کے بھی دلائل موجود ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ زمین پر اگر فساد برپا یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی لڑائیوں کی وجہ سے، تو یہ درست رویہ نہیں ہے، لوگوں کو اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر زمین جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا کہ لوگوں کہ یہ جو تم مال دیتے ہو اللہ کے راستے میں، اگر وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے تو اللہ رب العزت اس میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں، اور اگر یہ سود والا نظام ہے تو سود والے نظام میں بے برکتی شامل ہوتی ہے۔ تو یہ سارے مضمون ہیں سورہ روم کے۔ سورہ روم جیسے ہی مکمل ہوئی تو پھر سورہ لقمان شروع ہوئی۔ اس کا نام لقمان اس لیے ہے کہ ایک حکیم گزرے تھے جسے لقمان حکیم کہتے تھے، اور مکے والے لوگ بھی بڑی عزت سے، احترام سے ان کا ذکر کرتے تھے کہ بڑے دانا اور سمجھدار آدمی تھے لقمان۔ تو حضرت لقمان، اب ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے تھے نبی تھے، کچھ کہتے تھے اللہ کے ولی تھے، کچھ کہتے ہیں کہ بڑے آدمی تھے، لیکن لقمان کا ایک جو تعارف اس معاشرے میں موجود تھا وہ ایک حکیم کے طور پر، ایک دانا اور سمجھدار آدمی کے طور پر موجود تھا۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی تعلیم جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں وہی تعلیم لقمان کی بھی تھی. یعنی گویا کو آج یہ نئی بات نہیں ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کر رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، شرک نہ کرو، شرک بہت بڑا جرم ہے. اور اخلاق کی تعلیم اور باقی چیزیں جس کی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دے رہے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پہلے بھی یہ تعلیم جو نیکوکار لوگ تھے جن کا وحی سے کوئی نہ کوئی ریلیشن اور تعلق رہا ہے، انہوں نے بھی یہی تعلیم دی ہے لوگوں کو. اور سورت کا آغاز ہوتا ہے تل کا الف لام میم. یہ دوسری صورت ہے یہاں جو الف لام میم سے، بلکہ اگلے بھی ایک صورت آئے گی الف لام میم. یہ مسلسل 4 صورتیں یہاں پہ الف لام میم والی ہیں، اور 2 پہلی صورتیں بقرہ اور آل عمران بھی الف لام میم والی. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 6 صورتیں ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. 4 یہاں پہ موجود ہیں اور 2 صورتیں شروع میں موجود تھیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین، یہ نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے. اور نیکوکار کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو اللہ نے اپنی ساری نشانیوں کے ذکر کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ حضرت لقمان جو تھے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر آگے ان کی مزید ہدایات جو تھیں اپنے بیٹے کو کی، والدین کا ادب و احترام، پھر والدہ کا خاص طور پر ادب و احترام. اور یہ فرمایا کہ اگر والدین تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو والدین کی یہ بات نہیں ماننی. ہاں ان کی خدمت کرنی ہے لیکن ان کی شرک والی دعوت کو ماننا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا. اور نماز قائم کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے. کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر ثابت قدم رہنا ہے. اور زمین لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہیں کرنی، تکبر کا رویہ پسندیدہ نہیں ہے. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا. بندے کا کام نہیں اکڑ کر چلے. یہ جو اکڑنا ہے اور بڑائی ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، انسان کے لیے اس طرح کی کوئی چیز مناسب نہیں ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی خود بخند پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز میں ذرا نرمی پیدا کرو، پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. بلا وجہ چیختے چلاتے رہنا یہ بھی کوئی پسندیدہ رویہ نہیں ہے. بڑی نرمی سے سوبر گفتگو ہونی چاہیے. ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے. اور یہ ساری نصیحتیں کون کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو. اور وہ لقمان جو مکے والوں کے ہاں بھی بڑے معتبر تھے، ان کا ذکر احترام سے کیا کرتے تھے. تو دیکھو یہ وہی تعلیم ہے نا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، وہی تعلیم کس کی ہے؟ حضرت لقمان کی اور پہلے سارے لوگوں کی. پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ فرمایا کہ اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کی جو تعریف ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، اور جتنا زمین یا سمندروں کا پانی ہے وہ سیاہی بن جائے. سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور وہ جو 7 مزید اس کو ضرب دے دیں، اتنا پانی ہو جائے. ما نفدت کلمات اللہ، اتنا پانی سیاہی بن جائے اور اتنے درخت جو ہیں ان کی کلمیں بن جائیں اور اللہ کی باتیں لکھنے لگیں تو اللہ کی باتیں پھر بھی مکمل نہیں ہو سکتی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. اور زمین پر تم دیکھتے ہو اللہ کی کتنی نشانیاں موجود ہیں. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، یہ سمندروں کے اندر کشتیاں چل رہی ہیں، تم ایسے سمجھتے ہو چل رہی ہیں؟ اتنا بڑی برکم وہ جو سفینہ ہوتا ہے، فلک ہوتا ہے، وہ کشتیاں ہوتی ہیں،
یہ کیسے چلتے ہیں سمندروں میں؟ بنعمت اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے، تاکہ تمہیں نشانیاں دکھائی جائیں۔ دوسری جگہ ہم یہ پڑھیں گے، آگے آئے گا کہ یہ جو آسمانوں کے اوپر یہ جو تم چلتے ہوئے دیکھتے ہو نا پرندوں کو، یہ پرندے ایسے نہیں چل رہے، ما یمسکہن الا الرحمن، اسے اللہ نے تھاما ہوا ہے، رحمان نے تھاما ہوا ہے، تو یہ پرندے چلتے ہیں۔ اور پرندے ہی کی شکل سے انسان نے ہوائی جہاز بنا لیا، تو اتنا جو وزنی جہاز ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہوتا ہے فضا کے اندر۔ تو یہ ساری نشانیوں کے بعد اللہ نے آخری آیت جو سورہ لقمان کی ہے اس میں اپنے علم غیب ہونے کا اعلان فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور یہ بھی علم اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ کب بارش نازل کرے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے مرنا کس جگہ پہ ہے، موت کہاں آنی ہے۔ بندہ کسی جگہ گیا ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو موت کا مقام کہاں پہ ہے کسی انسان کو بارے میں اس کو بارے میں نہیں پتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا۔ سورہ الف لام میم سجدہ، یہ سورہ مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس کی تلاوت فرماتے، خاص طور پر روایات میں آتا ہے کہ جمعے کا جب دن ہوتا، جمعے کا دن جیسے آج جمعے والی رات ہے نا، تو جمعے والی رات کو ہی، جمعے والی جو دن ہوتا صبح کا، اس میں جو فجر کی نماز ہوتی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ حضور نے یہ والی جو سورہ مبارکہ ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھی، پہلی رکعت میں جمعے والے دن۔ ابھی بھی بعض مساجد میں یہ روٹین ہے، حرم میں جائیں تو حرم میں بھی جمعے والے دن، خاص طور پر خانہ کعبہ میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی، اکثر جو جمعے والے دن جو ائمہ حرمین ہیں وہ اسی کو سورت کو پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں یہ والی سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ جس کو سورۃ الدہر کہتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، 29ویں پارے کی سورت۔ تو یہ سورت سراسر دعوت ہے لوگوں کو اس بات کو بلانے کے لیے کہ لوگوں اللہ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے، اور اپنے حالات پر غور کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین و آسمان کے سارے معاملات اس اللہ رب العزت کے سپرد ہیں، اور بالآخر کے دن آنا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، اور وہ دن جب قائم ہو جائے گا تو کچھ بھی اختیار تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ کے نیک بندے بنو اور اس جنت کی طرف دھیان کرو جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ یہاں یہ آیت موجود ہے کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، رات کو سوئے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف اور لالچ کے ساتھ اللہ سے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی تہجد گزار لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں جو کچھ تیار کیا ہے نا، تم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی آیت کی وضاحت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ ما اعددت لعبادی الصالحین، اللہ نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر نے اس کے بارے میں اس دل میں سوچا بھی نہیں کہ جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے جنت کے اندر تیار کی ہیں۔ اور اس کی پھر مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ دیکھو تم قرآن نہیں پڑھتے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں اللہ نے چھپا کر تیار کر رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے حضرات، ہم دنیا ہی کی نعمتوں کو جانتے ہیں نا، کہ یہاں پھل کھا لیے، دودھ پی لیا، گوشت کھا لیا، اور بہت ساری نعمتیں، یہ نعمتیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور بلا شبہ یہ بہت اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ قرآن کی آیت اور حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور بھی قرآن کی آیات اس پر گواہ ہیں کہ جب جنت کی نعمتیں ملیں گی ہم دنیا کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یہ کون سی نعمتیں ہوتی ہیں؟
اتنی بڑی نعمتیں اللہ جنت میں اللہ ہمیں نصیب میں فرمائے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر سا ذکر بھی یہاں موجود ہے. اس کے بعد سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب جو ہے اس کے اندر 3 واقعات بڑے ہیں اس سورت میں. پہلا ہے غزوہ احزاب جو 6 ہجری میں ہوا. بہت بڑی جنگ تھی, بڑی آزمائش تھی. پورے اس کا نام احزاب اس لیے ہے, احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں گروہ کو. سارے عرب کے گروہ جمع ہو کر حملہ آور ہوئے تھے مدینے پر, اس لیے اس کو احزاب, غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اور ایک عجیب و غریب حکمت عملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی. خندق کھودی تھی, خندق. اس کا تصور بھی نہیں تھا وہاں پہ. اور پتھریلی زمین میں خندق کھودنا کتنا مشکل کام تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کھودی. اتنے مشکل حالات پیدا ہو گئے تھے, اتنی پریشانی تھی کہ سارا عرب حملہ آور ہو رہا ہے مدینے کے اوپر. 3000 کا لشکر تھا, ظاہر آسان کام تو نہیں تھا. اور حضور نے خود بھی خندق کھودی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خندق کھودی. کسی نے آ کر شکایت لگا دی یا اظہار کر دیا, ارے انسان کر دیتا نا اس طرح کہ بھوک لگی ہے, مشکل ہے, اور پیٹ اٹھا کر جب دیکھا ایک پتھر, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ اٹھایا تو اس میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. لیکن اہل ایمان کی اس استقامت کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اپنی نصرت نازل کر دی. لیکن حالات بڑے مشکل تھے. این جنگ کے موقع پر یہودیوں نے بغاوت کر دی مسلمانوں سے, معاہدے کی خلاف ورزی کر دی. بنی قریظہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا, اس نے یہودیوں کی سپورٹ کر دی. اس سے بڑی پریشانی ہوئی. پھر اللہ رب العزت نے خاص مدد نازل فرمائی اہل ایمان کے لیے. ٹھنڈی ہوائیں چلیں, اتنی ہوائیں چلیں کہ جو لشکر تھا کافروں کا محاصرہ کیے ہوئے بڑے دن گزر گئے تھے, بالآخر وہ ٹھہر نہ سکا. اور اس ٹھنڈی یخ ہواؤں کا وہ جو ایک دور چلا, اس سے وہ ان کو واپس جانا پڑا, بھاگنا پڑا. اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ آخری حملہ تھا جو مدینے پر ہوا, اس کے بعد ہم حملہ کریں گے. مسلمانوں تم حملہ کرو گے مکے پر, یہ اب اس قابل نہیں رہیں گے. اور واقعتاً ایسا ہوا کہ 2 سال نہیں گزرے تھے, اللہ رب العزت نے فتح مکہ عطا فرما دی 8 ہجری میں. غزوہ احزاب کا ابھی منظر ختم نہیں ہوا تھا, اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ سامان حرب ابھی کھولنا نہیں ہے, فوراً یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے. بنی قریظہ کا مقابلہ کیا گیا, اور وہ بھی ایک عظیم الشان اسلام کی جو ہے وہ ایک شان والی بات تھی. انشاءاللہ آج بھی مسلمانوں کو اللہ فتح نصیب فرمائیں گے. آج یہودیوں نے دنیا کی طاقتوں کو ملا کر مسلمانوں پہ حملہ جاری رکھا ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ مجاہدین کی مدد فرما رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد دے گا نا, پھر دیکھیے گا انشاءاللہ وہ منظر دوبارہ آئے گا بنی قریظہ والا. اہل ایمان کو اللہ ہمت عطا فرمائیں گے. اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے, اور وہ چونکہ 22ویں سپارے میں تفصیل آئے گی, کل اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہی وہ مضامین ہیں جو 21ویں پارے کے اندر موجود تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری حسنات کو قبول فرما, جو ہم سے کوتاہیاں ہوں گی اللہ ان سے درگزر فرما, اور ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما, دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, ان کے لیے اپنی جناب سے فرشتے نازل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا یا مولانا. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جتنی جسے کی کوئی حاجات پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا, احسن الجزاء.